بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اس کہانی کی ابتدا 1947 سے ہوتی ہے، جب لورڈس جونیئر نامی یہ لڑکا اپنے اسکول کی کینٹین میں کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد جب اس نے کینٹین والے کو پیسے دیے تو کینٹین والے نے اسے جو بقایا دیا اس میں کچھ سکے بھی تھے۔ ان سکوں میں باقی سکے تو بالکل عام سکوں کی طرح ہی تھے، لیکن ایک سکہ ایسا تھا جس نے لورڈس کی توجہ حاصل کر لی۔ یہ سکہ عام سکوں سے بالکل مختلف تھا، اور چونکہ یہ لڑکا سکے اکٹھے کرنے کا شوق رکھتا تھا، اس لیے اس نے وقتی طور پر اس سکے کو الگ رکھ لیا۔ اس واقعے کو اب تقریباً 70 سال گزر چکے تھے، اور جب یہ سکہ ایک نیلامی میں فروخت ہونے لگتا ہے تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہر کسی کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی۔ جب اس لڑکے کو یہ عجیب و غریب سکہ ملا، اس وقت دوسری جنگ عظیم ختم ہوئے ابھی صرف 2 سال ہی ہوئے تھے، لیکن اس سکے پر بننے کا سال 1943 لکھا تھا۔ 1943 میں امریکہ ایک طرف جاپان اور دوسری طرف جرمنی سے مصروف جنگ تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں پہلے تو امریکہ نے کسی بھی ملک کا ساتھ نہ دینے اور جنگ میں نہ پڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن 1941 میں جاپان کے پرل ہاربر پر ایک سرپرائز اٹیک کے بعد امریکہ بھی دوسری جنگ عظیم میں کود چکا تھا۔ لیکن اگرچہ امریکہ نے جنگ میں غیر جانبدار اور پرامن رہنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے کئی سال تک امریکہ ایک بڑے پیمانے پر جنگی ساز و سامان بناتا رہا تھا، جو کہ کسی بڑی جنگ کی تیاری سے کم نہیں لگتا تھا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ کچھ چیزیں جو کہ جنگ کے لیے ضروری ہوتی ہیں ان کی سپلائی بہت ہی کم رہ چکی تھی۔ یہاں سوال یہ آتا ہے کہ اس ساری تفصیل کا اس لڑکے کے سکے سے کیا تعلق ہے، اور یہ سب ہم ناظرین کو کیوں بتا رہے ہیں؟ ناظرین محترم، جنگ کی وجہ سے انہی مختلف چیزوں کے مارکیٹ سے ختم اور سپلائی میں کم ہو جانے کا ہی اس 1943 کے سکے سے تعلق ہے، جو کہ اس بچے کو کینٹین والے نے کھانے کے چینج میں دیا تھا۔ در حقیقت یہ سکہ بہت ہی نایاب تھا، لیکن کسی کو اس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا، اور کوئی بھی سکوں کو جمع کرنے والا انسان اس کے لیے کروڑوں تو نہ صحیح لیکن لاکھوں ڈالر دینے کے لیے کسی بھی وقت تیار ہو سکتا تھا۔ جنگ کے دوران جن چیزوں کی سپلائی بہت ہی کم ہو چکی تھی ان میں کچھ میٹلز یعنی دھاتیں بھی تھیں، اور ان دھاتوں میں ایک اہم دھات کاپر بھی تھی، جو کہ بندوق کی گولی کے کیس اور گولی میں استعمال ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ فوج کے نظام میں مواصلات میں بھی کاپر کا اہم کردار تھا۔ اس وجہ سے جنگ کے دور میں حکومت نے کاپر کے عوام کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ اس کے بعد حکومت نے ایک اور جگہ دیکھی جہاں سے بڑے پیمانے پر کاپر بچائی جا سکتی تھی، اور وہ جگہ تھی سکوں کے بنانے کی جگہ۔ امریکہ کا 1 سینٹ کا سکہ 95% کاپر کا بنا ہوتا تھا۔ اس وجہ سے حکومت نے اس کو بنانے کے لیے کسی اور مناسب دھات کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ کسی نے یہ آئیڈیا دیا کہ یہ سکے شیشے کے بنائے جائیں، اور کچھ سکے تجربے کے طور پر شیشے کے بنائے بھی گئے، لیکن جلد ہی ان میں کئی طرح کی خامیاں سامنے آنے لگیں۔ اس وجہ سے حکومت نے شیشے کے سکے بنانے کا منصوبہ ترک کر دیا۔ آج تک صرف 2 ہی ایسے شیشے کے سکے بچے تھے، جن میں سے ایک تو ٹوٹ گیا اور ایک نیلام ہوا، اور نیلامی میں اس کو سکے جمع کرنے والے ایک شخص نے $70,500 کی ایک بڑی رقم کے عوض خرید لیا۔ لیکن اس لڑکے کے سکے کی قیمت جب آپ سنیں گے تو شاید آپ کو یقین نہ آئے۔ حکومت نے اور بھی کئی طرح کے مٹیریلز کو سکے بنانے کے لیے کنسیڈر کیا، لیکن پھر آخر سٹیل کے سکے جن پر زنک کی کوٹنگ کی گئی ہو وہ بنانے کا حکومت نے منصوبہ پاس کر دیا۔ 1943 میں جب صرف سٹیل کے سکے بن رہے تھے، اور تب کا ایک کاپر کا عجیب و غریب سکہ جب اس لڑکے کو ملا تو اسے اس وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سکہ خاص ہے۔ وہ چونکہ سکے جمع کرنے کا شوق رکھتا تھا، اس لیے اس نے اس سکے کو سنبھال کر رکھ لیا۔ مسئلہ یہاں یہ تھا کہ 1943 میں کاپر کے سکے بن ہی نہیں رہے تھے، لیکن اس سکے پر 1943 لکھا تھا، اور یہ سٹیل کا سکہ کسی بھی طرح نہیں لگتا تھا۔ اب میڈیا پر ایسے کاپر کے نایاب سکوں کے بارے میں خبریں آنے لگی تھیں، اور سارے ملک میں کئی لوگ ان سکوں کی تلاش میں تھے، حتیٰ کہ بعض جعل سازوں نے سٹیل کے سکوں پر کاپر چڑھا کر مہنگے داموں عوام کو یہ سکے بھی بیچے۔ ایک کہانی یہ بھی گردش میں تھی کہ فورڈ کمپنی کے مالک ہنری فورڈ نے کہا ہے کہ اگر کوئی یہ نایاب سکہ اسے دے گا تو وہ اپنی ایک گاڑی اس کے بدلے اسے دے دے گا۔ یہ کہانی اس لڑکے تک بھی پہنچی، اور اس نے فورڈ کمپنی والوں کو خط لکھا، لیکن کمپنی والوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات ہنری فورڈ نے نہیں کہی۔ اس نے وزارت خزانہ کو بھی خط لکھا، لیکن ان کی طرف سے اسے کوئی خاص جواب نہ ملا۔ بعد میں پتہ چلا کہ جب حکومت کے لوگ سٹیل کے سکے چھاپ رہے تھے تو غلطی سے کاپر کی پرانی کچھ پلیٹس مشینز میں رہ گئی تھیں، جس وجہ سے تقریباً 40 کے قریب کاپر کے سکے بھی چھاپے گئے تھے، اور سکوں کے ایک سیلاب میں وزارت خزانہ والوں کو یہ 40 سکے نہ مل سکے، اور یوں وہ مارکیٹ میں آ گئے، اور ان میں سے ایک اس شخص کو اتفاقاً تب مل گیا جب یہ اپنے اسکول کی کینٹین پر کھانا کھانے گیا۔ 2018 میں یہ شخص فوت ہو گیا، لیکن اس نے اس سکے کو نہیں بیچا، حتیٰ کہ جب وہ مرا تب اس کے پاس 50,000 کے قریب سکے جمع تھے۔
مرنے کے بعد اس کے ایک دوست نے اس سکے کے بارے میں میڈیا پر بتایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر ہر طرف پھیل گئی۔ اس سکے کی نیلامی کا فیصلہ کیا گیا اور نیلامی کرنے والوں نے اندازہ لگایا کہ یہ سکہ $1,70,000 کا بکے گا، جبکہ میڈیا والوں نے اس کی قیمت ملینز میں لگائی۔ نیلامی شروع ہوئی تو دونوں کے اندازے ہی غلط ثابت ہوئے اور یہ سکہ ٹام کالڈویل نامی ایک سکے جمع کرنے والے شخص نے $2,04,000 کے عوض خرید لیا۔ اس پرانے سکے کی اتنی زیادہ قیمت لگے گی، اس بارے میں جان کر ہر کسی کو ہی حیرت ہوئی۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔